بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے کچھ ویڈیو کلپ زیادہ ٹائم والے ہوتے ہیں، مگر اس کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ آپ کا ٹائم ضائع کیا جائے۔ میرا مقصد صرف یہ ہے کہ اپنے مربی و مرشد کی بات آپ تک قرآن و حدیث کی روشنی میں مکمل پہنچا دی جائے، اس لیے مکمل ویڈیو دیکھا کریں تاکہ حکم باہو آپ تک حرف بہ حرف پہنچ جائے اور میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ آج کا موضوع ہے مرید و طالب۔ جن لوگوں پر اللہ رحمان و رحیم اپنی رحمت کی نگاہ فرماتا ہے، ان کے من میں ولی، رہبر اور مرشد کی تلاش کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ مرشد کی تلاش کرنے والے یا مرشد پا لینے والے کو مرید یا طالب کہا جاتا ہے، یعنی مراد حاصل کرنے کا طالب۔ مرشد کامل کی تلاش شروع کرنے سے قبل مرید یا طالب کو چاہیے کہ وہ اپنے دل و دماغ کو مرشد یا طالب کے مقام تک پہنچائے۔ یہ امر لازمی و ضروری ہے کہ مرشد کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دینے سے قبل بندہ اپنے دل و دماغ کو مرید و طالب کے مقام پر قائم رہنے کے قابل بنائے۔ جب اسے یقین ہو جائے کہ وہ مرید و طالب ہونے کی صلاحیت حاصل کر چکا ہے، تب اپنا ہاتھ مرشد کے ہاتھ میں دے اور مرید بن جائے۔ اگر کسی میں مرید و طالب بننے کی صلاحیت و ہمت نہ ہو تو پھر مرشد تک رسائی کا کچھ فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ مرشد کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دینے سے پہلے اس مقام کی صلاحیت اور ہمت اپنے دل و دماغ میں تب ہی پیدا کی جا سکتی ہے جب مرید و طالب کے معنی و مفہوم کا علم ہو۔ مرید 4 حروف کا لفظ ہے، یعنی مرید، میم، را، یا، دال۔ یہ چاروں حروف اپنے اپنے معنی کے حامل ہیں۔ جیسے میم سے مراد ہے معرفت الہی کا طالب، را سے مراد ہے رضائے مرشد پہ راضی رہنے والا لا یرید، یا سے مراد ہے یقین محکم کا حامل، اور دال سے مراد ہے دیوانہ مرشد فنافل شیخ۔ بیعت کے خواہش مند یا بیعت ہونے والے فرد کے لیے مرید کے علاوہ لفظ طالب بھی موجود ہے۔ لفظ طالب کی شرح سلطان الفقراء حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اس طرح فرماتے ہیں، یعنی طا، الف، لام، با۔ حرف طا سے طالب صرف طلب مولا رکھتا ہے۔ اس کا مقصد اور اس کی طلب صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے، اس لیے طالب معرفت ذات الہی کے لائق ہوتا ہے۔ حرف الف سے ارادہ، یعنی طالب سچے ارادہ سے پختہ یقین سے مولا کو پا لینے کا ارادہ رکھتا ہو، ظاہری اور باطنی طور پر اتنی سچائی سے عبادت کرے جو سونے کے لیے زمین پر نہ لیٹے، مراقبہ میں ڈوبا رہے، الہی توفیق سے سیدھی راہ پر چلتا رہے، کوئی غلط قدم نہ اٹھاتا ہو، اپنی جان اللہ کی راہ میں دے دیتا ہے۔ حرف لام سے لائق و باحیا، طالب جو تکبر و غرور سے پاک ہو، جس کی نفسانی خواہشات مر چکی ہوں اور روح زندہ ہو، ایسے طالب کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ حرف با سے بار بردار حق، باطل کو چھوڑ دینے والا ہے، با ادب بزرگ، اپنے اختیارات سے فارغ، مرشد کا حکم ماننے کے لیے ہر وقت تیار رہنے والا۔ ایسے گن اور ایسی خوبیوں والے طالب و مرید کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ مرید وہ ہے جس کی اپنی کوئی مرضی نہ ہو۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، طالب پر فرض عین ہے کہ وہ مرشد کے فرمان کی خلاف ورزی نہ کرے اور نہ ہی مرشد کے سامنے دم مارے۔ طالب میں چند اوصاف کا ہونا ضروری ہے جن کے بغیر طالب کوئی مقام بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ اس ضمن میں حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے، با ادب ہو، با حیا ہو، طلب خدا رکھتا ہو، نفسانی خواہشات چھوڑ دے، ما سوائے اللہ کو طلاق دے، مرشد کی اطاعت میں رہے، خدا کی راہ میں جان تک قربان کرے، ہمیشہ خاموش رہے، باشعور اور اس کا باطن معرفت اور قرب الہی کے لائق ہو، زندہ دل اور مردہ نفس ہو۔ طالب مولا کے ذمہ 5 حقوق ہوتے ہیں۔ اول حقوق ہے ماں باپ کا حق، دوم استاد کا، سوم پیر کا، چہارم مرشد کا
اور پنجم بیوی کا۔ ان تمام حقوق سے مرشد کا حق غالب تر اور فائق تر ہے، کیونکہ مرشد سے معرفت الہی اور چشم بینا یعنی حق تعالیٰ کو دیکھنے والی آنکھ کے مراتب حاصل ہوتے ہیں۔ طالب کو اسی خاص راہ پہ چلنا چاہیے، جو راہ حق پر نہ چلے وہ بھٹک جاتا ہے۔ اس حوالہ سے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے، جو طالب اپنے مطالب کو فوقیت دیتا ہے اس کی طلب جھوٹی ہے۔ ایسے طالب جاسوس اور طالبان حق کے بھی رہزن ہوتے ہیں۔ حرص و ہوس کے جال میں پھنسے ہوئے لوگ طالب ہونے کے قابل نہیں ہوتے۔ راہ حق پر چلنے کے خواہش مند ہی طالب کہلانے اور طالب ہونے کے مستحق ہوتے ہیں۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کتے کی خصلت والے طالب کہلانے کے مستحق نہیں، طالب وہی ہے جو رفیق حق ہے۔ آپ کا فرمان ہے، مشکل سے ہی کوئی حق کی طلب رکھنے والا ملتا ہے، تاہم صاحب دل طالب ہرگز سگے صفت دنیا دار نہیں ہو سکتا۔ آپ فرماتے ہیں، جو طالب مطلب پرست ہو وہ مکمل طور پر لافزن ہے۔ جو شخص مرید و طالب والی خوبیوں سے آراستہ نہ ہو، اسے چاہیے کہ ان خوبیوں سے آراستہ ہونے کا جتن کرے، تب مرشد کامل کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے اور دست بیعت ہو۔ یہ کام اور یہ عمل اسی لیے بھی ضروری ہے کیونکہ یہ رستہ اللہ تعالیٰ کی جانب جاتا ہے، جس پر چلنے کے لیے مرید و طالب والی خوبیوں کا ہونا لازمی اور ضروری ہوتا ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے لوگو، اس حقیقت کو اچھی طرح سے جان لو کہ پیری اور مریدی اصل میں اس میں اللہ پاک کے تصور سے قائم ہونے والا عمل ہے۔ کامل مرشد کی بیعت کا شرف حاصل ہونے کے بعد مرید و طالب کو مادہ پرستی اور نفسانی خواہشات کو ترک کر دینا چاہیے، طالب المولا کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ اس ضمن میں حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے، اے طالب، مرشد سے سفر معرفت کا راز طلب کر تاکہ تجھ کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جائے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے طالب، مرشد سے کن کے راز کو طلب کر، تو اس ایک بات سے تمام مراتب حاصل کرے گا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے طالب صادق، تو دن رات مجلس نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضوری کی طلب میں رہ، طالبان حق کے لیے ایسا مرشد کامل ہونا چاہیے جو انہیں راہ خاص پر چلانے کے مقام کا حامل ہو۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ دعوت عام دیتے ہوئے فرماتے ہیں، ہر کہ طالب حق بود من حاضرم، در مجالس مصطفیٰ حاضر برم۔ جو کوئی حق کا طالب ہو اس کے لیے میں حاضر ہوں، میں اسے مجلس نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہنچا دوں گا۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آئندہ ملیں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان خالد قمر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔